بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یوحی الیک کذالک یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے وحی کی طرف تیرے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور طرف ان کے جو تجھ سے پہلے گزرے اللہ العزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے کذالک کاف اگر تشبیہ کا بناؤ تب بھی صحیح ہے معنی ہوگا جس طرح ہم نے پہلوں کی طرف وحی کی اسی طرح آپ کی طرف وحی کی کذالک اور کاف کا مالیہ بناؤ تب بھی معنی ٹھیک ہے یہاں پر سوال ہے کہ کذالک کی تعبیر اختیار کیوں فرمائی حالانکہ تعبیر مناسب تھی ذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اس ذالک کی بجائے کذالک کا ذکر کیا جواب یہ ہے کہ اس میں نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو پہلوں کی طرف وحی آئی وہ نظم اور تھی کلمات اور تھے انداز اور تھا لیکن مسئلہ یہی تھا مسئلہ ایک تھا جو مسئلہ آپ کی طرف آ رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والا پہلوں کی طرف بھی مسئلہ یہی تھا البتہ کلمات اور نظم کا فرق تھا اس لیے کذالک کا ذکر کیا ذالک کا ذکر نہیں کیا آپ کے پاس لکھا ہے کذالک کا یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے اور ذالک کا نہیں فرمایا اس لیے کہ عبارت وہ نہیں وَهَذِهِ الْمُمَاثَلَةُ الْمُرَادُ مِنْهَا الْمُمَاثَلَةُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ الْكَبِيرِ اس مماثلت سے مراد نظم کی مماثلت نہیں بلکہ مسئلہ توحید اور توحید فی الدعا اس میں مماثلت ہے ابھی ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی نے کتاب ایک ہی نازل کی تورات انجیل زبور قرآن لیکن فرق نام کا ہی تورات بھی یہی تھی انجیل بھی یہی قرآن بھی یہی اس کے ایک مفتی صاحب نے ایک سکالر نے کراچی کے مفتی سے مناظرہ کیا اور کراچی کے مفتی کی ایسی مٹی پلید کی جیسے حق تھا کیونکہ وہ کراچی کے مفتی پنگے بڑے بڑے لیتے ہیں لیکن پتہ کسی چیز کا بھی نہیں ہمارے ثانیہ کا طالب علم کی جو استعداد ہے کراچی کے مفتی اعظم کی وہی استعداد ہے اور یہ میں ایسے مبالغہ نہیں کر رہا ہمارے پاس ثانیہ ثالثہ کا طالب علم جو چیزیں جانتا ہے تو کراچی کا شیخ الحدیث اور مفتی نہیں جانتا بہرحال کذالک یہ مماثلت میں نے بتا دی یوحی الیکا
وہی یہ یوحی مضارع کی تعبیر استمرار کے لیے، الیک کا طرف تیرے، و الی الذین من قبلک کا۔ آیت کا حاصل کیا ہے کہ تمام انبیاء پر مسئلہ ایک ہی رہا، فادع اللہ مخلصین لہ الدین۔ مقصد یہ ہے اللہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز غالب اور حاکم مطلق ہے، جس پر جو حکم نامہ وحی کرے اس کو روک کوئی نہیں سکتا مگر بئی ہما، اس کی حاکمیت حکیمانہ ہے نہ جابرانہ۔ لہو ما فی السماوات، لہو سے پہلے کولو مقدر ہے، یعنی تمام انبیاء کی طرف وہی کہ آئی کہ کہو واسطے اسی ہی کے، لام اختصاص کا تقدیم حصر کے لیے، ما عام کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک متصرف اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز کا متصرف ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام انبیاء کی طرف وہی یہی رہی۔ نیچے لکھا ہے خلاصہ وہی کہ عالم جسمانیات میں متصرف اللہ ہے، تو فادع اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، وہو العلی، اور وہ اللہ العلی سب سے اوپر ہے باعتبار ذات کے، مطلب نفی شفاعت قہریہ، کوئی بھی اس سے منوا نہیں سکتا، کرا نہیں سکتا۔ از شیخ مولانا حسین علی العظیم بڑی صفتوں والا ہے، عظیم صفتوں والا ہے، العلی فی الذات العظیم فی الصفات، جس کی یہ شان ہے اسے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ تکاد السماوات، یہ العظیم میں جو عظمت کا بیان ہے اس عظمت کی تشریح ہے، تشریح عظمت، وہ کتنا عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا من فوقہن، پھٹ پڑے اوپر کی جانب سے، والملائکہ، پہلے عالم جسمانیات کی بات تھی، والملائکہ کے نیچے لکھا ہے روحانیات، عالم روحانیات پر بھی متصرف ہوئی ہے، اور فرشتے یسبحون، سعادت کا شعبہ اول تسبیح، بحمد ربہم، سعادت کا شعبہ ثانی تحمید، یستغفرون، سعادت کا شعبہ ثالث شفقت علی الخلق، تعظیم الہی کے دونوں شعبے آئے۔ باقیاں بیان کرتے ہیں متلبس ہونے والے 7 تعریفیں اپنے پروردگار کے، حمد بھی تسبیح بھی، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ شفقت علی الخلق کا شعبہ ہے، اور معافیہ مانگتے ہیں لمن فی الارض، یا من مخصوص ہے اور اس سے مراد ہے اہل ایمان، لمن فی الارض واسطے ان کے جو زمین میں ہیں، مخصص خود قرآن میں کئی مقام پہ موجود ہے وہ آیات جن میں ذکر ہے ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، وہ اور یستغفرون للذین آمنوا حامی مومن کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اہل حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ پہ زور لگاتی ہیں من عام ہے، لیکن سوال ہے کہ من عام ہے اس پر کوئی آیت یا حدیث تو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ، تو ہم کہتے ہیں کچھ شرم کرو کہ تمہیں اپنے مرکزی مسئلہ قرات خلف الامام پر بھی اس وقت تک استدلال نہیں کر سکتے جب تک امام ابو حنیفہ کے دروازے کی بھیک نہ مانگو، اور ساری زندگی امام صاحب پر بک بک بھی کرتے ہو اور لوگوں پہ فتوے بھی لگاتے ہو، لیکن جب مسئلہ آتا ہے استدلال کا تو اب کہاں سے کیا جی؟ من عام مقتدی ہو فلاں تجھے من عام ہے، اور عموم کا ضابطہ یہ کس کا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ تو کم از کم ایسے مذہب والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ اپنا کوئی مسئلہ بھی ہو تو کالا ابو حنیفہ کے بغیر ان کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی، تو پھر شکست مان کر امام ابو حنیفہ کی تقلید والا پٹا گلے میں ڈال لینا چاہیے۔ یا من عام ہے تو پھر اس پر کوئی آیت یا حدیث لاؤ، ہمارا تو ضابطہ ہے، تو حنفیوں کا ضابطہ چوری کر کے، اور وہ بھی بالکل ادھورا۔ یہاں قرآن تو کہہ رہا ہے لمن فی الارض، آپ ذرا کہو من عام ہے، اور مشرکوں کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اگر ہمت ہے، لیکن جہاں من کیا ہے؟ خاص ہے، جہاں من قرآن سے خاص ہے، اور جو وہ من حدیث والا ہے وہ حدیث سے خاص ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ مقتدی کو پیغمبر نے خود خارج کیا ہے، تو حدیث والا من حدیث سے خاص ہے، اور جہاں قرآن والا من قرآن سے خاص ہے، تو وہاں صرف ایک چیز کو دیکھنا اور باقی کو نہ دیکھنا یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ لمن فی الارض واسطے ان کے جو زمین میں ہیں، مراد زمین سے مومن ہے۔ مومن اس کی تائید آپ کے پاس لکھی ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، سورہ حامی مومن آیت نمبر 7۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی شرک سے اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب حمدوں کا والی اللہ ہی ہے، کیونکہ سب نعمتیں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ اس پر حمد کی با بے حمد کی با تلبس کے لیے ہے، میں نے مانا اسی کے مطابق کیا۔ الا ان اللہ، خبردار بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہی بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ یتفترن من فوقہن، کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر کی جانب سے پھٹ جائے۔ یہ اوپر کی جانب سے پھٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت کے نشانات اور اللہ کی تجلیات اور اللہ تعالی کے عظمت کی نشانیاں یہ آسمانوں کی اوپر کی جانب زیادہ ہیں، تجلیات بھی اور عظمت کی نشانیاں بھی۔ اس پر حاشیہ ہوگا بہت اچھا کہ آسمان بھی قریب ہے کہ ہیبت سے پھٹ جائیں، فراکم من العظمت، آسمان اللہ کی عظمت کی ہیبت سے پھٹ پڑے۔ یہ ابن عباس، ضحاک، قتادہ وغیرہ نے
یہی بات کی المراد تقاد السماوات تنشق بتنفطر من ہیبت من ہوا فوقہا، اس کی ہیبت سے جو اس کے اوپر ہے، اور فوقیتن بالالہیت والقہر والقدرہ، فوقیت سے مراد مکان نہیں، فوقیت بالمکان مراد نہیں، بلکہ فوقیت بالالہیت والقہر والقدرہ مراد ہے، جس کی الوہیت، جس کا قہر و قدرت اوپر کی طرف سے ہے، الکبیر۔ اور فرماتے ہیں یتشققنا من عظمت اللہ و جلالہ فوقہن۔ اس پر جواب جو اشکال تھا اس کا علامہ آلوسی نے دیا، اور بہت بہترین انداز میں، بتخصیصھا، اور فوقہن کی تخصیص یہ کیوں ہے؟ علل اول فی سبب التفطر، اس پھٹنے کے سبب، لما ان اعظم الآیات، اس لیے کہ بڑی نشانیاں، وأدلھا علی العظمہ، اور جو عظمت پر زیادہ دلالت کرنے والی ہیں، اور جلال پر، کل عرش والکرسی والملائکہ من تلک الجہت، یہ فوق کی جہت سے ہیں، تو اس لحاظ سے کہا آگے وَلِذَا كَانَتْ قِبْلَةَ الدُّعَاء، اسی لیے اوپر والی جانب یہ دعا کا قبلہ ہے، اوپر والی جانب یہ کیا ہے؟ دعا کا، نہیں بولو گے؟ اوپر والی جانب دعا کا، یہ بڑا اہم پوائنٹ علامہ آلوسی نے ذکر کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ قربی ہے، انڈے کی طرح۔ یہ زمین آپ تو اوپر بے فکری سے بیٹھی ہیں، اس کی قربی شکل ہے، اور جو یہاں جو چیز فوق ہے تو دوسری سائڈ پہ وہ تحت بھی ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں جب قربی شکل ہے زمین کی، تو یہاں جو چیز فوق ہے تو دوسری جانب وہ کیا بن رہی ہے؟ تحت ہے۔ یہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور کہیں وہ چیز دائیں ہے، کہیں وہ چیز بائیں ہے۔ آپ تو صرف اتنا سوچتے ہیں نا، جب یوں ہے تو زمین جب قربی ہے، اس پہ سب محققین متفق ہیں، تو جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کا جو فوق ہے ایک سائڈ کا وہ تحت ہے، لیکن جو جانب فوق ہے یہ اشرف جانب ہے۔ جس طرح اللہ مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالی کے لیے صیغے مذکر کے آئے، حالانکہ تذکیر و تانیث سے اللہ پاک ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ مذکر کو ایک گنا شرف حاصل ہے، تو اس شرافت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے لیے صیغے کس کے آئیں گے؟ مذکر کے، ضمیریں بھی آئیں گی مذکر کی۔ اب ذرا غیر مقلد کو جہاں جکڑو تو اس کو نانی یاد آئے گی، بھئی اللہ کے لیے مذکر کے صیغے ہیں، ساری ضمیریں مذکر کی ہیں، حالانکہ اللہ تذکیر و تانیث سے پاک ہے۔ اگر اللہ کے لیے تذکیر و تانیث مانو گے تو قطعی کافر بنو گے، اور کافر بھی عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح۔ تو اللہ تذکیر و تانیث سے پاک، لیکن صیغہ وہی ہوگا جو اشرف ہے۔ تو اللہ مکان فوق تحت سے پاک ہے، صیغہ وہی ہوگا جو اشرف ہے، جس میں شرف ہے۔ اللہ کسی جگہ پر، کسی حیض میں استقرار پذیر نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں الاستواء معنی ہو معلوم بل کیف و مجہول، کہ ہمارے ذہن میں جو استواء کی شکلیں ہیں اس سے اللہ پاک ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں استواء وہ مرکوز ہے
جو استوا ایک جگہ کو چاہتا ہے، ایک مکان کو چاہتا ہے، اور مکین جیسے مکان میں ہے، تو اس طرح کے استقرار اور استوا سے اللہ سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ تو بہرحال یہاں فوق کا ہننا یہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ پھر یوں دعا کیوں نہیں کرتے؟ یوں دعا کیوں کرتے ہو؟ تو یوں ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا کا قبلہ فوق ہے۔ یہ دعا کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ کانت قبلۃ الدعاء المعانی۔ حالانکہ علامہ آلوسی یہ وہ آدمی ہے جو مسئلہ صفات میں سخت پابند ہے سلف کا۔ مسئلہ استوا میں اس کی عبارتیں آئیں گی، سخت تعویل کا منکر ہے اور تفویض کا، لیکن پھر بھی اس نے یہاں پر یہ لکھا کہ ہم دعا اوپر ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ فوق والی جانب یہ قبلہ ہے دعا کا، تو اوپر کر کے ہم ہاتھ کرتے ہیں۔ روح المعانی بہت اہم عبارت ہے اگر سمجھ آئے، لیکن آپ کے ذہن صاف ہیں تو ماشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی اس کو دیکھ لینا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین زجر ما تخویف، توحید ہو گئی۔ اب جب تک قرآن مشرکوں کو نہ چھیڑے اس وقت تک توحید پوری نہیں ہوتی۔ والذین اتخذوا، وہ ہستیاں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اولیاء۔ اولیاء کا معنی کارساز، مددگار، وہ آپ ہی اللہ کے سوا جن جن کو کارساز بنایا، اور یہاں اولیاء کا معنی پکارے سننے والا۔ مسئلہ تھا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہوں نے اوروں کو کارساز بنا کر ان کو پکارنا شروع کیا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگرانی کرنے والا ہے ان پر، یعنی وقت پر سزا دے گا۔ جب وقت آئے گا اللہ پکڑے گا، وقت پر سزا دے گا۔ حفیظ علیہم یحصی علیہم، اللہ ان کو گن رہا ہے، سب کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت شیخ نے معنی کیا اللہ نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا، دیکھ بھال رہا ہے ان کے اعمال کبیہ کو۔ کون حبل کو پکار رہا ہے، کون ابراہیم کو، کون باہو بلا کو، جس کو پکارنے والے اللہ بے خبر نہیں، ہر ایک مشرک کے حال کو گھیر رکھا ہے۔ جب وقت آئے گا تو پکڑے گا۔ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، آپ نہیں میرے پیغمبر ان مشرکوں پر بے وکیل، مختار از بیان القرآن۔ وکیل کا معنی حضرت تھانوی نے کیا مختار۔ مختار کا کیا معنی کہ جب چاہیں عذاب نازل کر دیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ملا، آپ کا کام ڈرانا ہے۔ اور وکیل کا معنی بے موکل بہم، آپ ذمہ دار نہیں، دروغہ نہیں۔ او بے معقول الیہ امرہم انما وظیفتک الانذار۔ ابو سعود، آپ کا وظیفہ ڈرانا ہے، باقی سزا دینا یہ میرا وظیفہ ہے۔ کوئی مشرک بھاگ نہیں سکتا، سب میرے علم کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔